نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جس طرح کہ کل کی پوسٹ کے اندر ہم نے متعدد چیزوں کا ذکر کیا جس میں خواتین کے روزے کے متعلق جو احکامات تھے ہم نے بتائے، آج جو ہے ہم چند ایسے لوگوں کا ذکر کریں گے جس طرح کے مریض، مسافر اور جس طرح کے روزے کی قضا، کافی لوگ اس حوالے سے کنفیوژن کا شکار بھی رہتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے معاملے میں ڈسکس کریں۔ سب سے پہلے تو مریض کا روزہ، مریض کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان منکم مریضا، لیکن مریض سے مراد وہ مرض جس کا روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف ہو۔ کچھ ایسے بھی مریض ہوتے ہیں جن کو کڈنی کی تکلیف ہوتی ہے لیکن سگریٹ پی لیتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے مریضوں کے بارے میں نہیں، اس مرض کے بارے میں جس مرض کے بارے میں اللہ پاک اور فقہاء کرام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مرض جس میں روزہ رکھنے سے انسان کی جان کو خطرہ ہو جائے، تو اس میں بعد میں فرمایا کہ ولا یرید بکم العسر، یعنی اس طرف اشارہ آیا ہے اور جمہور علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ اللہ پاک تم لوگوں کے لیے مشکل نہیں چاہتا بلکہ اللہ پاک تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ تو ہر قسم کا مریض جو ہے روزے سے عاری نہیں ہے، وہ مریض جس کو جان کا خطرہ ہو روزہ رکھنے کے میں وہ روزہ جو ہے چھوڑ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسافر کا روزہ، مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی آیت کے اندر ارشاد فرمایا او علی سفرن، یہاں لفظ مسافر کی بجائے علی سفرن کا لفظ اختیار کیا گیا۔ اس میں اہم مسائل کی طرف جو ہے اللہ پاک نے اشارہ فرمایا ہے کہ سفر یعنی اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا روزہ سے رخصت کے لیے کافی نہیں، بلکہ سفر کچھ طویل ہو تو پھر ہی اسے مسافر کہا جائے گا۔ مگر یہ تحدید کہ سفر کتنا طویل ہو قرآن کریم میں اس الفاظ کو جو ہے بیان اتنی تفصیل سے نہیں کیا گیا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صحابہ کے تعامل سے اور فقہاء نے یہ بتایا ہے کہ جس سفر کی مقدار 48 میل یعنی 73 کلومیٹر ہے وہی شخص مسافر کہلائے گا۔ اسی طرح جو شخص ایک مقام پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے تو وہ بھی منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد رخصت سفر کا مستحق نہیں، یعنی ایک شخص اگر ایک جگہ سے چلا جاتا ہے پاکستان اور وہ اس کا قصد جو ہے 15 دن یا اس سے زیادہ کا ہے تو وہ مسافر نہیں گردانا جائے گا، لیکن اگر اس کا قصد 14 دن 13 دن کا ہے تو وہ مسافر جانا جائے گا۔ اب یہاں پر اہم مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کی قضا کیا ہے۔ مریض اور مسافر کو اپنے فوت شدہ روزوں کو تعداد کے مطابق دوسرے دنوں میں روزے رکھنا واجب ہے، یعنی ان کو ان دنوں میں نہ رکھے لیکن پھر بھی روزے رکھنا اس پر واجب ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فعدۃ من ایام الاخر، یعنی کہ ان کو کاؤنٹ کر کے ان کو گن کر جو ہے وہ اگلے آنے والے دنوں کے اندر جب بھی چاہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ البتہ اس آیت میں یہ قید نہیں ہے کہ ترتیب سے رکھی جائے، اس میں بے ترتیب بھی رکھ سکتا ہے، یعنی کہ اگر 30 روزے ہیں تو ہر ماہ کے اندر 5 6 10 کتنا اللہ پاک توفیق عطا فرماتا ہے وہ اپنے فوت شدہ روزوں کو رکھ لے، کیونکہ موت کا انسان کو بھروسہ نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ ایک دفعہ رکھ لے، لیکن اگر نہیں رکھ سکتا تو 10 10 5 5 کر کے اپنے روزے کو مکمل کر لے۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ اگر رمضان کی حالت میں اور روزہ کی حالت میں باقاعدہ صحبت کر لی یا کسی عذر شرعی کے بغیر کھا پی لیا یا پانی وغیرہ پی کر روزہ توڑ دیا تو روزے کی قضا کے ساتھ مسلسل 60 دن کے روزے رکھنا ہوں گے۔ روزے کی طاقت نہ ہونے کی صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ نفلی روزہ کو قصداً توڑنے پر صرف قضا واجب ہوگی۔ مثلا اب یہ دیکھیے کہ کچھ خواتین میں نے اپنے جو ہے اجتماعات کے اندر بھی سنا اور عورتوں نے پوچھا کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا جو ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ ہم وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو کیا اس کی جگہ پر کوئی اور روزے رکھ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے، کیونکہ جس شخص نے آپ کی بیٹی یا بیٹے کا روزہ رکھنا ہے اس نے اپنے بھی تو روزے رکھنے نا، تو اس لیے کسی قسم کا ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کے روزے کا کوئی اور نعم البدل روزہ رکھ لے۔ ہاں، ایک روزے کی صورت میں مسکین کو 60 مسلسل دن کھانا کھلا سکتے ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں بہت بوڑھے ہیں ایسے حضرات جنہیں بظاہر صحت کی امید نہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن انہیں ہر روزہ کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ فدیہ کی مقدار کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ جو ہے نصف سا گیہوں یعنی تقریباً 1.25 کلو یا اس کی قیمت جو ہے کسی مسکین کو ادا کرنا۔
حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے 3 تبدیلیاں جو ہے رمضان المبارک میں نظر آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 روزے اور 1 روزہ یوم عاشور یعنی 10ویں محرم کا رکھتے تھے۔ جب 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت ہوئی تو ہر شخص کو اختیار تھا کہ روزہ رکھ لے یا فدیہ دے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی جس میں صحت مند کے لیے اختیار ختم کر کے اس پر روزہ لازمی کر دیا گیا، مگر بوڑھے آدمی کے لیے یہ حکم کو برقرار رکھا۔ شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنے خواہشات پورے کرنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک کہ آدمی سوئے نہ۔ جب سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا اور کھانا پینا وغیرہ سب ممنوع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی احل لکم لیلۃ الصیام صیام الرفث نازل فرمائی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ صبح صادق تک کھانے پینے کی اور صحبت کرنے کی اجازت ہے۔ میں اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی صحیح برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رمضان المبارک میں روزے رکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کو ان کی نیت کے حساب سے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جس طرح کہ کل کی پوسٹ کے اندر ہم نے متعدد چیزوں کا ذکر کیا جس میں خواتین کے روزے کے متعلق جو احکامات تھے ہم نے بتائے، آج جو ہے ہم چند ایسے لوگوں کا ذکر کریں گے جس طرح کے مریض، مسافر اور جس طرح کے روزے کی قضا، کافی لوگ اس حوالے سے کنفیوژن کا شکار بھی رہتے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے معاملے میں ڈسکس کریں۔ سب سے پہلے تو مریض کا روزہ، مریض کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان منکم مریضا، لیکن مریض سے مراد وہ مرض جس کا روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف ہو۔ کچھ ایسے بھی مریض ہوتے ہیں جن کو کڈنی کی تکلیف ہوتی ہے لیکن سگریٹ پی لیتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے مریضوں کے بارے میں نہیں، اس مرض کے بارے میں جس مرض کے بارے میں اللہ پاک اور فقہاء کرام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مرض جس میں روزہ رکھنے سے انسان کی جان کو خطرہ ہو جائے، تو اس میں بعد میں فرمایا کہ من ولا یرید بکم العسر، یعنی اس طرف اشارہ آیا ہے، اور جمہور علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ اللہ پاک تم لوگوں کے لیے مشکل نہیں چاہتا بلکہ اللہ پاک تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ تو ہر قسم کا مریض جو ہے روزے سے عاری نہیں ہے، وہ مریض جس کو جان کا خطرہ ہو روزہ رکھنے کے میں وہ روزہ جو ہے چھوڑ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسافر کا روزہ، مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی آیت کے اندر ارشاد فرمایا او علی سفرن، یہاں لفظ مسافر کی بجائے علی سفرن کا لفظ اختیار کیا گیا۔ اس میں اہم مسائل کی طرف جو ہے اللہ پاک نے اشارہ فرمایا ہے کہ سفر یعنی اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا روزہ سے رخصت کے لیے کافی نہیں، بلکہ سفر کچھ طویل ہو تو پھر ہی اسے مسافر کہا جائے گا۔ مگر یہ تحدید کہ سفر کتنا طویل ہو قرآن کریم میں اس الفاظ کو جو ہے بیان اتنی تفصیل سے نہیں کیا گیا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صحابہ کے تعامل سے اور فقہاء نے یہ بتایا ہے کہ جس سفر کی مقدار 48 میل یعنی 73 کلومیٹر ہے وہی شخص مسافر کہلائے گا۔ اسی طرح جو شخص ایک مقام پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے تو وہ بھی منزل مقصود پر